محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو دین عنایت فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام جو عنایت کیا ہے، وہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ لہو و لعب کی جگہ نہیں ہے، یہ باہم ایک دوسرے سے فخر جتانے کی جگہ نہیں ہے، یہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے مقابلہ کرنے کی جگہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ جگہ تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے اور تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر۔ وہو العزیز الغفور، وہ عزیز ہے، سخت پکڑنے والا ہے، طاقتور ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف بھی فرما دے۔ تو ہماری جو سب سے بڑی آزمائش اس زمین پر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ امانت ہے، جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ امانت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری پوچھ گچھ ہوگی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں اپنے رب کے یہاں جواب دہی کرنی۔ اور یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتائی گئی کہ پورے دین کی اطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، صرف معاملات اور تعلقات کا نام نہیں ہے۔ ہمارا دین عبادات، معاملات، تعلقات، لین دین، ایک دوسرے سے ہمارا ربط و تعلق، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، یہاں تک کہ ہماری سیاست بھی ویسی ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں صرف بتایا نہیں بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو پورے دین پر چلنا اور دین پر چلنے کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کا جو تمہارے پاس نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر امام وقت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پڑوسی کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کی حیثیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اسلامی اسٹیٹ جو قائم ہوئی اس کے چیف کی حیثیت سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ اس امت کو جو برپا کیا گیا ہے خیر کے لیے برپا کیا گیا ہے، اخرجت للناس ہے، جو سارے انسانوں کے لیے یہ امت برپا کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکنا تمہارا کام ہے۔ اس امت کے لیے بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ اور اللہ رب العزت کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس امت کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی امت ہے۔ اس امت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ انصاف کی علم بردار امت ہے، یہ اپنے خود اوپر انصاف کرتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان انصاف کرنے والی امت ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ یہ انصاف کرنے والی امت برپا کی گئی۔ تو ہمارا ایک بڑا کام جو بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ یہ کہ ہم تمام اس دنیا میں انصاف کے علم بردار ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہم سے خرید لی ہیں، جو ہمارا مال ہے وہ اللہ رب العزت نے ہم سے خرید لیا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میرے مالک یہ جان میری جان نہیں ہے، میں نے آپ کو بیچ دیا۔ یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو اللہ رب العزت نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ ہم نے اللہ رب العزت سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میرے مالک یہ جان آپ کی مرضی کے مطابق لگے گی، ہم اس کو کھپائیں گے آپ کی خوشنودی میں، ہم چلیں گے پھریں گے، صلاحیتوں کا استعمال کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، وسائل لگائیں گے، نعمتیں نچھاور کریں گے، اور وقت آئے تو اپنی گردن کو بھی آپ کے راستے میں کٹا دیں گے۔ یہ ہم نے معاہدہ کیا ہے اللہ رب العزت سے، اور یہ جو ہمارے مال ہیں یہ آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی عنایت ہے، آپ کا فضل ہے، اور جب ضرورت پڑے گی آپ کے راستے میں ہم اس کو لگا دیں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ مومن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری بدنی عبادتیں، میرا مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم اس دنیا میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں محلات بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، گھر بنانا ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں۔ ہم اس زمین پر لگزریس لائف گزارنے کے لیے نہیں آئے، اس زمین پر ہم اللہ رب العزت کے بندے بن کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس زمین پر قیام عدل و قسط کے لیے اور اللہ رب العزت کے راستے میں ظلم کے خاتمے اور انصاف کے قیام کے لیے اس دنیا میں برپا کیے گئے۔ یہ ہے امت مسلمہ کا وہ آخری پیغام، کمپریہنسو میسج اس امت کا، جس کے لیے ہم تمام برپا کیے گئے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہی وہ بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں برپا کیے گئے تو آپ تو سراپا رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ اپنے کے لیے، غیروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کی خیر خواہی کرنے والے تھے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بھی کرنا پڑا جو لوگوں کو ناگوار گزرا۔ آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ نے انصاف کی بات کی تو آپ کے خلاف قتل کی سازش شروع ہو گئی۔ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیا، اور آپ کے خلاف آزمائشیں کھڑی ہو گئیں۔ آپ چاہتے تو حرم مکی میں عبادت کرتے رہتے، آپ چاہتے تو غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کی خدمت کرتے رہتے، آپ چاہتے تو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہتے اور معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم کے خاتمے کے لیے برپا کیا گیا ہوں، میں قیام عدل و قسط کے لیے برپا کیا گیا ہوں، میں انصاف کے قیام کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ یہ وہ بات تھی کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، آزمائشیں آ گئیں، کوئی آ کے آپ کے گردن مبارک میں چادر لپیٹ کر کے گردن کو گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ پر اونٹ کی ووش ڈالتا ہے، کوئی شخص آپ پر آتا ہے اور نازیبا کلمات کرتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو دھکا دیتا ہے، کوئی شخص آتا ہے آپ پر پتھروں کی بارش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کرب و بلا کی زندگی تھی۔ آپ چاہتے تو کوئی ٹسل نہیں ہوتا، آپ چاہتے تو سارے لوگ آپ کو متفق علیہ اپنا سردار بنا لیتے، لیکن آپ نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے جس عظیم کام کے لیے برپا ہوا ہوں اس کام کو میں سارے بندگان خدا تک پہنچاؤں گا، اس کام کو اس زمین پر قائم بھی کروں گا، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن میرا کام یہ ہے۔ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے گئے۔ جب ہم صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو فوکس تھا وہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا الہی، فلاح آخرت۔ اس دنیا کیسے بھی گزر جائے گی لیکن میرے مالک آخرت میری برباد ہونے نہ پائے۔ انہوں نے گھر چھوڑا، باغات چھوڑے، محلات چھوڑے، زمینیں چھوڑی، جائیداد چھوڑے، بزنس چھوڑا، کیریئر تباہ کیا، سب کچھ اللہ اس کے رسول کو دے کر کے وہ روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ اس کے رسول کی جو بات ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہو۔ اس چیز کو انہوں نے دکھایا، آزمائشوں سے گزرے،
مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھا گیا اور مکے کے گلیوں میں اوباشوں نے ان کو گھسیٹا، ان کے جسم پر گرم گرم پتھر رکھے گئے، پتھروں سے دبایا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کی موب لنچنگ ہوئی، ان کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ سب مرحلہ انہوں نے کس لیے جھیلا؟ اس لیے جھیلا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں آزمائشوں کا مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائشوں کا نذرانہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ ہم اس دنیا میں کھانے پینے اور کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ حق کی شہادت دینے کے لیے اس دنیا میں ہم آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم انصاف کے علم بردار بن کے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جو کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے مقاصد پوری کر رہی ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے۔ دوستو اور ساتھیو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی کہ وہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے، مال دے دیا، اسباب دے دیا، جان دے دی، وارفتگی ہے ایک اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر۔ ہم نے صحابہ کی سیرت پڑھی، مختلف ادوار میں اسلاف کی سیرتیں پڑھی، جنہوں نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کے ظالم کا منہ نوچا اور حق کی گواہی دی۔ آج کے اس دور میں جب ہم تقریریں کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس مثالیں نہیں ملتی آج کے دور میں، لیکن دوستو فلسطین کے بھائیوں نے مثالیں قائم کر کے دکھا دی ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ توکل کس چیز کا نام ہے؟ گھر اجڑ رہا ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اسباب لٹ رہے ہیں، بزنس تباہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ جب وحدہ لا شریک موجود ہے تو ساری چیزیں ہیچ ہیں ہماری نظروں میں۔ اللہ تعالیٰ اگر خوش ہے، اللہ رب العزت ہماری ان قربانیوں سے خوش ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس گوارا ہیں۔ دوستو اور ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو درس عبرت کے لیے ہیں، درس نصیحت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے سلسلے میں جذبہ رحمت موجزن ہونا چاہیے، ایک ناگواری کی کیفیت ہونا چاہیے اسرائیل، امریکہ، فرانس، یورپ کے لوگوں کے سلسلے میں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش ہمارے پاس بھی قوت ہوتی اور طاقت ہوتی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہوتے تو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے، ان کے آنسو پوچھتے، تو ہمارے پاس ایمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ستارے اور جو اسٹارز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائے تھے، ان کی تربیت کی تھی، ان میں ایک خاتون کا نام ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو، میں بہت پہلے اسلام لائی، تمہارے باپ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی بہت پہلے ایمان لائے۔ ہم سب نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنے مال و اسباب سے دین کا دفاع کریں گے۔ یہ جنگ قادسیہ چھڑی ہوئی ہے، برپا ہے، تم اس میں جاؤ، داد شجاعت دو، اور بچوں میری تمنا یہ ہے کہ تم شہید ہو جاؤ، تمہارا درجہ قیامت میں بلند ہوگا اور میں شہیدوں کی ماں کی حیثیت سے جانی جاؤں گی۔ جنگ ختم ہوئی، 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ بڑھیا جو لٹھیاں لے کر کے چلتی تھی، جب اس کے پاس خبر آئی کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو اس نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس میں مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ 4 بیٹوں کا نذرانہ میں نے اس کی بارگاہ میں پیش کیا، مجھے قوی امید ہے کہ جنت میں ہم تمام ایک ساتھ ہوں گے۔ یہ جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات میں پیدا کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی نوجوان، خوبرو، تنومند، بہترین صلاحیت رکھنے والے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے پاس بھیجا تھا، لیٹر لکھ کر کے، خط لکھ کر کے کہ مسلمہ مان جاؤ، یہ جو نبوت کو تم نے دعویٰ کیا ہے یہ غلط ہے، میں نبی ہوں، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، آ جاؤ، میں تمہاری بھی جنت کا خواہاں ہوں۔ لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لیٹر اس کو دیا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا اور حضرت حبیب کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹو۔ جلاد نے ایک وار کیا تلوار سے، ہاتھ کٹ کے دور جا گرا، خون کا پھوارہ گر رہا تھا، اور مسلمہ پوچھ رہا تھا حبیب سے، بتاؤ کہ میں جھوٹا ہوں، محمد سچا ہے؟ بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے حضرت حبیب نے کہا کہ مسلمہ تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جلاد کو حکم دیا، اس نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا، دایاں پیر کاٹا، بایاں پیر کاٹا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب کی زبان میں جب سے طاقت تھی وہ یہ کہتے رہے تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کھڑے ہو گئے، بیٹھے تھے، آپ نے لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ لیکن بوڑھی اماں کو جب یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے کے ساتھ مسلمہ نے یہ حرکت کی ہے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، تو ماں نہ روئی، نہ پریشان ہوئی، نہ اس نے واویلا کیا، اس نے کہا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا،
یہ ہیں اسٹارز جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے شکل میں اور صحابیہ کے شکل میں پیدا کیے، تب دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات منعن ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، غزہ کی رہنے والی ام نزال، جب ان کے 3 بیٹے مقوا میں اس جو لڑائی چل رہی ہے اس میں 3 بیٹے جب شہید ہو گئے، تو سارے جتنے بھی مراسل ہو سکتے تھے، کرسپونڈنٹ ہو سکتے تھے، انٹرنیشنل میڈیا کے سب نے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ بڑھیا ماں آپ بتائیے آپ کے دل کی حالت کیسی ہے اس وقت، آپ کے 3 نوجوان بیٹے اس جنگ میں کام آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے، جو بوڑھی تھی، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہا، تم کیا جانو اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو پالا ہی اسی لیے تھا، اسی لیے ان کو آج دنیا خنساء الامہ کے نام سے جانتی ہے، امت کی خنسا۔ صحابیات میں جو خنسا تھی، انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج کی خنسا اپنے 3 بیٹوں کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ تو یہ جو شہادت کی تمنا ہے اور شہادت کی جو تڑپ ہے، ہر مومن کے دل کی آواز ہو جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم خدا کی تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ موقع آئے اور ہم اپنی جان کو دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ کر لیں۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہندوستان میں موقع نہیں ہے، آج حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم شہادت کے لیے اٹھیں۔ آج دوسری بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ اور صحابیات کا مطالعہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اللہ رب العزت پر توکل کریں، صبر کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، امت کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم خیر امت ہیں، ہم تمام ایک ہیں، ہم مسلک کی اختلافات کے باوجود ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم تمام ایک ہیں۔ اور یہ بات بتائیں کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے اور اللہ رب العزت کے دین کی سربندی کے لیے کام کرتے رہیں گے، وہ کامیاب رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر سایہ فگن رہیں گی۔ اس کو تو بتانے کی ضرورت ہے، جب موقع آئے گا شہادت کا انشاءاللہ العزیز ہر مسلمان اس کے لیے تیار رہے گا، لیکن اپنے دل میں یہ جذبہ موجزن رکھیے۔ اور وہ بھائی جو میدان کارزار میں باطل سے نبرد آزما ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے اور ان کے لیے ہمدردی کیجیے۔ گھر ان کے ٹوٹ گئے ہیں، ان کے بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص اپنے بچوں کی میت پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں دیا، اور تم بھی جا کر کے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کرنا۔ ایک صحافی ہے، وہ میدان جنگ سے رپورٹنگ کرتا ہے اور اس کا پورا گھر تباہ کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی نہیں بچتا ہے، وہ جنازے میں آتا ہے اور وہاں حوصلے کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اگلے دن وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ شفا جو ہاسپٹل شفا ہے، اس کے اندر ڈاکٹرز کے گھر کے لوگ مارے جا رہے ہیں، روزانہ اموات ہو رہی ہیں، وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، پھر علاج میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سے دل گردہ کے لوگ ہیں؟ یہ کون سے گوشت پوش کے لوگ ہیں؟ ہم نے صحابہ کرام صلح امت اسلاف کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن آج کے اس دور میں یہ امت کے لیے اعزاز کے بات ہیں، یہ امت کی آبرو ہیں، یہ امت کی عزت ہیں، جنہوں نے آج کے اس دور میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا سیکھا ہے۔ باطل کے سامنے ایسا ڈٹ گئے کہ انہوں نے جو اسرائیلی بھرم تھا پوری دنیا میں اس کو توڑ ڈالا، انہوں نے جو ان کے آقا تھے ان کے چیزوں کو ملیہ موئٹ کر دیا، روزانہ وہ ان کو جہنم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ اللہ رب العزت جو ہمارے ساتھ ہے، جس نے بدر میں اور وحد میں مارکا گرم کیا، جس نے حنین میں مارکا گرم کیا، جس نے صحابہ کرام کی آزمائش کی، جس نے صحابہ کرام کی شہادتیں لی، وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے لیے ہے، انجام جو ہوتا ہے وہ مومنین و مخلصین کے لیے ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس مسجد اقصیٰ ہے، اس کی آزادی کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کی یہ جان ہے، ان کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو آج فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے ہم تمام کو جو نصیحت لینی ہے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لیں۔ وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، وہ تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں، وہ اپنے شہداء کو قبر میں ڈال رہے ہیں، وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا دل ہی سمجھ رہا ہوگا کہ کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، ہم اپنے ایمان کی خبر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فیسأل اللہ ان یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی کمزور ہو جاتا ہے جیسے کپڑا کمزور ہو جاتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو نیا کر دے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرنا، اپنے ایمان کو بڑھانا،
शऊरी ईमान हासिल करना, अल्लाह ताला से तवल्लुक को मजबूत करना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और याद रखिए आजमाइशें तो आएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की दीवार से टेक लगा के बैठे थे। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। ये वो सहाबी हैं कि उनके गोया की नंगा बदन करके उनके सीने पर पहले अंगारे रखे जाते थे, फिर बड़ा पत्थर रख दिया जाता था, पीठ पर उनके अंगारे रखे जाते थे, फिर बड़ा पत्थर रखा जाता था। पूरी पीठ उनकी सफेद हो गई थी जख्मों से। दोस्तों और साथियों, वो हरम मक्की में दाखिल होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा से टेक लगाए बैठे हैं, आते हैं और कहते हैं मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इतने परेशान किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। वो जो सरापर रहमतुल लिल आलमीन था, वो जो सबके आंसू पोंछता था, वो सारे लोगों का जो मसीहा था, वो उठ के बैठ गया और उसके जिस्म पर नागवारी के आसार आए। बुखारी की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने कहा कि खब्बाब जल्दबाजी ना करो, जल्दबाजी ना करो, आजमाइशें आई हैं, आजमाइशों के बाद आसानी होगी, लेकिन जल्दबाजी ना करो। तुमसे पहले तो ऐसे लोग गुजरे हैं कि उनको आधा जमीन में गाड़ दिया जाता था, लोहे के आरे से उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, लोहे की कंघियों से उनके जिस्म से गोश्त और हड्डियों को अलग कर दिया जाता था। वलाकिन्नकुम तस्ताजिलून, जल्दबाजी ना करो, आजमाइशों में डटे रहो, जमे रहो, कुर्बानियां देते रहो। थोड़े देर के बाद आपने कहा खब्बाब परेशान ना हो, ये आजमाइशें, ये घटाटोप अंधेरे सब छट जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन गालिब होगा। सना से हज़रत मौत तक एक शख्स सोना उछालते हुए जाएगा, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। आज जो हालात चल रहे हैं ऐसे नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़लस्तीन आज़ाद होगा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मस्जिद अक़सा आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह हरमैन में जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब हम मस्जिद अक़सा में नमाजें पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए ये आजमाइशों के बाद ही आसानी होगी, आजमाइशों के बाद ही इनकलाब बर्पा होगा। मैं आपको याद दिलाता हुआ चलूं, उम्मत के कुछ जियाले जो इस दौर में आए हैं, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कैसे शहादतें दी हैं, वो जज्बा अपने अंदर रखिए। हो सकता है आपको पकड़ा जाए। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो शहादत की जिम्मेदारियां जेलों में अदा कर रहे हैं, कितने हैं जो नामुनासिब मुकदमात हैं उसको फेस कर रहे हैं, कितने हैं जो उम्र कैद काट रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा है हिंदुस्तान के अंदर खुद। उनका जुर्म कुछ भी नहीं था, उनका जुर्म ये था कि अल्लाह ताला पर ईमान रखते थे, अल्लाह ताला के दीन को आम करना चाहते थे। वो तो अल्लाह ताला की जन्नत में पहुंच गए, लेकिन हमारे लिए दरसे नसीहत व इबरत छोड़ गए। दोस्तों और साथियों, हमें समझना चाहिए सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कितना सताया गया, कितना मारा गया, कितना पीटा गया। 2 मरतबा फांसी की सजा का ऐलान किया गया, लेकिन जब उनके पास ये आया कि आप माफी मांग लीजिए और माफी के नतीजे में उम्र कैद में आपकी सजा बदल जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो फी ज़िलाइल कुरान की तफसीर लिखी है, अल्लाह ताला के जो कलिमात हैं उसकी तशरीह लिखी है, अल्लाह की किबरियाई के लिए जुमले लिखे हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैदान महशर में नजरें कैसे मिला पाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर 20 साल भी जिंदा रहूंगा तो फिर मरूंगा ना, मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला के सामने नजरें नहीं मिला सकता। वो कहेगा कि सैयद कुतुब, तूने मेरे कलमात की सरबंदी के लिए, किबरियाई के लिए पूरी तफसीर लिखी, लेकिन जब तुमको डटने का मामला था, जब तुम्हें शहादत देने का मामला था, तुमने माफी मांग ली। उन्होंने माफी को डिनाई किया और फांसी के फंदे को चूम लिया। उमर मुख्तार के बारे में आपको मालूम है, ये वो शख्स था जिसको बारे में कहा जाता है कि आलिम अस्सूफी अल मुजाहिद, जो मैदान जंग में तहज्जुद की नमाजें पढ़ता था, जिसने ये साबित कर दिया कि दीन इस्लाम के जियालों को, उनके गर्दन को तो काटा जा सकता है, उसको झुकाया नहीं जा सकता। जब इटली के लोगों ने उनसे कहा कि जनाब आप माफी मांग लीजिए, साम्राज्य ने कहा आप माफी मांग लीजिए, तो उन्होंने क्या कहा था? इन्न सब्बाबतल्लज़ी तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह ला यंबगी लहा अन तक्तुबा कलिमत बातिल। ये शहादत की उंगली जो जिंदगी भर गवाही देती रही कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और उसके बंदे हैं, इस उंगली को ये ज़ेब नहीं देता कि बातिल का एक जुमला लिख दे, और फांसी का फंदा उन्होंने चूम लिया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी देने के लिए जब काल कोठरी में ले जाया गया तो वो रात भर खर्राटा लेकर के उसमें सुकून के साथ सोए। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फांसी लिखी है तो इस रास्ते में मरना और शहीद होना मेरे लिए सादत है, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए नहीं लिखा है तो तुम खुद उल्टे लटक जाओगे, मेरा कोई बाल बेका नहीं होगा। ये जो बांग्लादेश है हमसे करीब, यहाँ से भी ये हवाएं आती रहती हैं। जब अब्दुल कादिर मुल्ला को, जब मौलाना मोती रहमान निजामी को, जब उनके बच्चे आए मिलने और उनको अगले दिन फांसी दी जाने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि बच्चों तुम परेशान ना हो, गम ना करो, तुम्हारे लिए तो ये खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे घर में एक शहीद पैदा किया है। ये किसको ये सआदत मिल सकती है कि उसके घर में शोहदा पैदा हो,
یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، پارٹ ٹائم بینگ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی سربندی کے لیے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، برپا کیے گئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، لگژریس لائف کے لیے نہیں آئے۔ یہ بات یقیناً نامناسب ہے۔ ہم کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، مال و دولت کمائیں گے بھی، اسلام کے لیے کثیر دولت کمائیں گے، دین اسلام کی سربندی کے لیے اس کو لگائیں گے، لیکن اس دنیا میں منہمک ہو کر کے اللہ کو بھول جائیں، اپنے مشن کو بھول جائیں، اپنے نبی کو بھول جائیں، شہادت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی دین کے قیام کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلسطین کے لوگوں سے ہمیں صبر مل رہا ہے، فلسطین کے لوگوں سے ہمیں توکل مل رہا ہے، فلسطین کے لوگوں سے ہمیں ایمان مل رہا ہے، فلسطین کے لوگوں سے ہمیں جذبہ شہادت مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔